السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں آج کا جو موضوع ہے وہ پھر سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اور جو باخبر حلقے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ کے دہانے پر جا پہنچا ہے، جس کا انجام خدا نخواستہ بہت ہی ہولناک، بہت تباہ کن ہو سکتا ہے۔ کل جو ایران نے میزائل فائر کیے اسرائیل کے اوپر، اس کے بعد سے ایک بڑا ریئیکشن آ رہا ہے۔ مثلا اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو جو ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ایران نے ہمیں چھیڑ دیا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خوفناک اور خطرناک ہیں۔ تو ان کے لیے بات یہ ہے نیتن یاہو کے لیے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنے خوفناک ہیں اور آپ کتنے درندہ صفت ہیں، بالکل جانتے ہیں، ایران بھی جانتا ہے۔ سو اس نے کہا کہ اب اس کو بھگتان کرنا پڑے گا ایران کو۔ سلامتی کونسل جو ہے UN کی، اس کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا اس مسئلے کے اوپر، اور اب دیکھیں کہ ذرا سی آنچ آئی ہے تو سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوئی۔ اگلی بات آ جائے، ایران نے رد عمل دیا ہے کہ ہم نے بڑا پلان کر کے اور بڑا سوچ سمجھ کے حملہ کیا ہے، اور اگر اسرائیل نے کوئی رد عمل دیا تو ہم ان کا جو ڈھانچہ ہے، دفاعی ڈھانچہ، اس کے اوپر حملہ کریں گے اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ یہ ایک بیانات ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں، اس قسم کی گفتگو ہے جو کہ سنائی دے رہی ہے خطے سے اور دنیا سے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، اور آج میں ذرا اس بات کے دوسرے پہلو کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اسلامی دنیا بشمول ایران، پاکستان، ٹرکی، ملیشیا، سعودی عربیہ، UAE، قطر، ان کے اندر اتنی سکت، اتنی صلاحیت، اتنی استعداد، اتنی طاقت، اتنی قوت ہے کہ وہ اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک کو ختم کر دیں، یا وہ اسرائیل کو مکمل اور عبرتناک شکست سے دوچار کر دیں؟ آپ سب اس کا جواب اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ پھر بھی نہیں ملا تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اپیرنٹلی ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ بھی جو حملہ ہوا ہے، اس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں، ہولناک ہو سکتے ہیں، خوفناک ہو سکتے ہیں، تباہ کن ہو سکتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ کیا اسرائیل کے لیے تباہ کن ہوں گے، یا خطے کے لیے ہوں گے، یا خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی بے گناہ لوگوں کا ایک بڑی تعداد جو ان سے اس میں ماری جائے گی، کسی بھی طرف سے ماری جائے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا، مور دین آپ کہہ لیں کہ اراؤنڈ 80 ایئرس کے قریب۔ 1948 میں اسرائیل کی ریاست جو تھی اس کو ناجائز طریقے سے اسٹیبلش کیا گیا، اور پھر اس کو جس طرح سے گروم کیا گیا، گرو کیا گیا، اسٹرینتھن کیا گیا، پوری دنیا نے اس کو دیکھا اور کوئی اس کو روک نہیں سکا، کوئی بھی نہیں روک سکا اس کو، اکراس دا ورلڈ کوئی مسلم نان مسلم ملک اس کو روک نہیں سکا۔ اب جو مسلمان ممالک ہیں جو 3-4 مرتبہ شکست کھا چکے ہیں اسرائیل سے، ایران جو ہے ان میں ایک علامت کے طور پر موجود ضرور ہے کہ وہ ریزسٹ کرتا ہے، اسرائیل کا جواب دیتا ہے، اس کو شٹ اپ کال دیتا ہے۔ لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کو بدترین شکست سے دوچار کر دے؟ یہ ایک کویسچن مارک ہے، یہ میں نے کل بھی اٹھایا تھا۔ اب اس کویسچن مارک کے لیے بہرحال کبھی نہ کبھی جو اوپوننٹ پاورز ہیں، صہیونی ریاست کی، اسرائیل کی، انہیں یہ سوچنا پڑے گا، اور یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ جو کسی کے دماغ میں نہیں ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں ہے، کہ آخر کون سے ہتھیار ہیں، کون سا اسلحہ ہے، کون سے میزائل ہیں، کون سے بم ہیں جن کی مدد سے اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس کے جواب کے لیے 57 اسلامی ممالک کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا جو میں ریز کرنے لگا ہوں، کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں علم کے معیار میں کہاں پر کھڑے ہیں، اسرائیل کے مقابلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا سٹینڈرڈ ان کا کیا ہے، اسرائیل کے مقابلے میں ان کا جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے، ان کی جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کے جو ریسرچ سینٹرز ہیں، وہ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اسلامی دنیا جو ہے وہ اپنے جو وسائل ہیں ان کا کیا یوٹیلائزیشن کر رہی ہے، اس سے ان کی آپ کہہ لیں کہ جو ان کا دفاع ہے وہ کیا اس کا عمل، اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ ابھی چند برس پہلے سعودی عرب نے ایک اسلامی ممالک کا ایک آپ کہہ لیں کہ اتحاد قائم کیا، فوجی اتحاد۔ وہ اتحاد کیا یہ سقط رکھتا ہے یا یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اسرائیل کو شکست دے دے گا؟ کچھ 37 ملک ہیں اس کے اندر،
پھر سوال یہ بھی ہے کہ جو ٹوٹل اسلامی ممالک ہیں ان کی انٹرنل پولیٹیکل جو ریلیشن شپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی کیا کیفیت ہے؟ کیا وہ اس لیول کی ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہے، یا اسرائیل اور انگلینڈ کے درمیان ہے، یا اسرائیل اور اس کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ اتحادی ممالک ہیں ان کے درمیان ہے؟ کیا اسلامی ممالک کے درمیان پولیٹیکل ریلیشن شپ اس لیول کی ہے؟ کیا اسلامی دنیا جون سی ہے ان کی سفارت کاری اس قدر پاورفل اور اس قدر آپ کہہ لیں کہ نتیجہ خیز اور معنی خیز ہے کہ وہ اسرائیل کے معاملے کے اوپر یا مشرق وسطیٰ کے معاملے کے اوپر اپنے موقف پر سلامتی کونسل سے قرارداد منظور کروا سکیں؟ کیا اسلامی ممالک جون سے ہیں ان کے جو آپ کہہ لیں کہ افرادی ان کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، جو اسلامی معاشرے ہیں، وہاں پر کتنا امن ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے، وہاں پر جوڈیشل سسٹم جون سے ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ ان سب چیزوں پر غور کریں۔ اگر آپ ان چیزوں میں اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ جنگ کے میدان میں بھی، بات تو بڑی تلخ اور کڑوی ہے، بہت لوگوں کو بری لگے گی، لیکن ہے سچ اور ہے حقیقت کہ آپ پھر کسی بھی لیول کے اوپر اسرائیل اور اس کے جو ساتھی ہیں، جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت تک امریکہ نے اسرائیل کو آپ کہہ لیں کہ انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ کسی نے کیا ہے اس طرح کی سپورٹ کا اعلان ایران کے ساتھ؟ تو ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایران کیا کرنے جا رہا ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا، ایران کے ساتھ جو کھڑے اسلامی ممالک ہیں وہ کرنے کیا جا رہے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا۔ رکیں، ٹھہریں، سوچیں اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اپنی استعداد کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی علمیت کا، اپنے لیول آف سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کا ذرا جائزہ لیجیے، اور اس کا جواب آپ کو جو ملے گا نا، اس جواب کی بنیاد پر اسرائیل کو جواب دینے کی تیاری کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، باقی انشاءاللہ اس حوالے سے اور دیگر معاملات پر مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔